زدني علما رب زدني علما انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو بتائے گا اندھیرا روشنی کیا ہے۔ انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے، ستارے کو نستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہات المومنین۔ خالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید رضی اللہ ورضی عنہ۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدا قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے و مردہ ہو جاتے ہیں۔ سروری زیبا فخر ذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کی نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلال ہو۔ پناہ دے مجھ کو، تیرے سوا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میری گناہ نہیں۔ درود و سلام میں بت وہی کتاب و حکمت کے مالک پر، او آمنہ کے للنا عبداللہ کے لال، شفیع الامم و صاحب الجود الکرم، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دروس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، دروس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے، سلام اس پر جس سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کی جو تو نے محمد سے وفا تم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ اعزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کرم ہے کہ میں اور آپ آج مزید رحم خامد جمع ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو نظام زندگی سے اپنی زندگی کو منور کرنے کے لیے۔ میرا اور آپ کا اس ہم آہنگی کے دور میں، اس کشمکش کے دور میں، اس نفس نفسی کے دور میں ایک جو جمع ہونا اور سر جوڑ کر بیٹھنا، یہ برکت اور رحمت کی علامت ہے۔ اللہ ان بندوں کو سلیکٹ کر لیا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ انہی کو یہاں لاتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یوں تو ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ چاہتے تھے یہ پروگرام کینسل ہو جائے، بڑی ایڑی چھوڑی کا زور بھی لگا لیے، لیکن الحمدللہ اللہ جو چاہتا وہی کرتا ہے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگ بھگ 1400 سال پہلے، 1400 سال کے بعد سے آج تک ایلیگیشنز، تہمتیں، الزامات لگتے رہے اور لگتے رہیں گے۔ یہ سچا دین ہے اور غالب ہوتا ہے اور غالب ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے لوگ تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عقبہ بن عامر تھے، یہ سب لوگ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن آج ان کا صرف نام و نشان باقی نہیں۔ اس کے بعد کئی لوگ آئے، سلمان رشدی پیدا ہوا، تسلیمہ نسرین آئی، آمنہ ودود آئی، اسد نعمانی، یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان صفوں میں رکھتے ہیں، لیکن ان کی فکر، ان کی سوچ پراگندہ ہے۔ ان کی اگر سوچ پر اگر ہم باقی رہیں گے یا ہم واویلا مچائیں گے تو ہمارا کام یہ رہے گا کہ ہم جس مشن کے لیے اٹھے وہ مشن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا۔ الحمدللہ یہ کتے بھوکتے ہیں،
انہیں بھوگنے دیں انشاءاللہ، انہیں بھوگنے دیں، ہم اپنے کام اپنی دعوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، اس طرح سے آج نوو شرما کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوئی، قرآن کی 16 آیتوں کو نکال دو، یہ کلکتہ ہائی کورٹ کا فرمان تھا۔ اس طرح سے کئی ایسی باتیں آئی، نرسنگ رنگ سرسوتی یہ بھی کچھ باتیں کہتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر الیکشنز لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جھوٹی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے قسم کہتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہات المومنین۔ اللہ جس کی گواہی دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے اعلیٰ ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میرا اگر انتقال ہو جائے، اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو اس سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اس سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا نکالنے کی، وہ امت کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، امت کی ماں ہے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے کچھ اپنی بات رکھتے ہوئے میں اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ مخرج بہت زیادہ ہے اور وقت بھی بہت کم ہے۔ تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاف و شفاف، ایسے جیسے لہراتی لہر کے معنی۔ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عظیم ترین ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں، ریت کے سمندر میں جب آپ تجارت کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ اپنی زبان سے کہتے صادق الامین کی ذات ہے، صادق الامین کی ذات ہے۔ لگ بھگ قریب 25 سال کی کڑیل جوانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کڑیل جوانی۔ اس تمام واقعات کو دیکھ کر مکہ کی بڑی تاجر جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بیوہ تھی آپ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اس معاملے کو دیکھ کر آپ کے پاس اپنی سہیلی انیسہ کے ذریعے سے بھیجی پیغام کہ آپ میرے پاس آئیے، میری تجارت کو کریے۔ اللہ کے رسول کے سامنے بات ہوئی، آپ نے تمام شرط پوری کر لی۔ اس کے بعد کہا کہ اچھی بات ہے، میں آپ کے تجارتی سامان کو لے جانے کے تیار ہوں۔ اس کے بعد خولہ حضرت خدیجہ بنت خویلد تجارتی سامان کو دے دی۔ اب لگ بھگ شام کے راستے پہ نکلے، بصرہ ایک مقام ہے شام سے پہلے، وہاں موسلادھار بارش ہوئی، پورا مال کچا ہوگا، کچھ مال بچا ہوا ہے۔ جیسے شام میں داخل ہوئے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم بزنس کی طے جانتے ہیں، ہم بزنس کی طے جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے یہ جو تمہارا مال کچا ہو گیا ہے اس کو تم ملا کر فروخت کر دو، سوکھے اور کچے مال کو ملا دو اور فروخت کر دو، اس سے تمہارا مال بھی بک جائے گا، تمہیں عزت بھی باقی رہ جائے گی، ورنہ یہ مال اگر مکہ واپس جائے گا گھونٹ بھی کھا نہیں سکیں گے، اس قدر اس کا حال ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے آقا جس سے سچائی کے علم بردار تھے، کبھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اللہ، وہ نبی کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ سوچئے آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں کیا اخلاق ہے مسلم، کبھی آپ جھوٹ کا سہارا نہیں لیے، آپ کچا مال الگ کر دی، سوکھا مال الگ کر دی۔ اللہ اکبر، شام کے بازار میں کھڑے رہ گئے، کہا لوگوں یہ کچا مال اس کی قیمت کم ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں یہ سوکھا مال کی قیمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تاجر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ لوگوں یہ مال کچا ہے اس کی قیمت کم ہے، یہ مال سوکھا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، پورا مال بکا، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تجارت کے کام کرنے والے آنکھیں کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو آیا ہوا کی طرح اور گیا طوفان؟ یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی کتاب نہیں۔ اللہ اکبر، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی کتاب نہیں۔ اللہ کے رسول جب شام سے نکلے تجارت کر کے، آپ کے ساتھ اما جان خدیجہ بنت خویلد کا غلام میسرہ بھی ہے۔ راستے میں میسرہ دکھتا ہے، شجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، وہ پریشان ہے۔ شجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، حجر
نبی کریم سے ان کو سلام کرتے. اللہ اکبر. یہ پریشان ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عرب کے سمندر پہ آسمان سے چاند کا ٹکڑا گر کے زمین پہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا محسوس ہوتا آسمان سے چاند کا ٹکڑا زمین پہ گر گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تمام واقعات کو میں ایسا دیکھا. خدیجہ بنت خویلد کے سامنے کہا جا کر اماں یہ کوئی باکمال آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کے اوصاف آپ کی زندگی کار کو گنایا سمجھایا بتایا تمام واقعات اس نے بتا دیے. اس کے بعد انیسہ سے کہہ کر حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی نام انیسہ تھا کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ اکبر. انیسہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. تو انیسہ نے جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خدیجہ بنت خویلد نکاح کرنا چاہ رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے پوچھا یہ کوئی ایجوکیشنل لائف جو گھروں کو تباہ و تاراج کر دیتی آج. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں سے مشورہ کیا. اس کے بعد کہا کہ صادق خدیجہ لگ بھگ 15 عام الفیل سے پہلے پیدا ہوئی. 15 سال پہلے پیدا ہوئی آپ. عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی آپ. عام الفیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. عام الفیل کے بعد عام السال سے پہلے 15 سال پہلے پیدا ہوئی. لگ بھگ قریب اما جان خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی. اما جان خدیجہ بنت خویلد کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی 6 ماہ کے قریب. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی. اللہ اکبر. کتنا ڈفرینس ہے دو میں 15 سال کا. یہ باتیں کیوں نہیں لاتے پھر آج اس واقعات کو کہیں نہیں اچھالتے. پہلا نکاح اگر میں بھی چاہوں آپ بھی چاہے کوئی بھی چاہے تو چاہتا ہے کہ پہلا نکاح میرا باقرہ سے ہو انبیائی سے ہو. لیکن پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا اس عورت سے جس کے 2 نکاح ہو چکے تھے. اللہ عمر 40 سال ہے. اس کی کیوں بات آتی ہے آج. ظالموں بد کرداروں آپ جیسے اسی صف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتے. نعوذ باللہ. اپنی اوقات کو بچانو اپنے کردار کو بچانو. تم جیسے ویسے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے. پہلا نکاح خدیجہ بنت خویلد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اس کے بعد 2 لڑکے خدیجہ سے ہوئے قاسم اور عبداللہ. دونوں بچوں میں انتقال فرما گئے. 4 بیٹیاں باقی رہی زینب رقیہ کلثوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 بیٹیاں. 3 داماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلے داماد حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع. پہلے داماد ابو العاص بن ربیع. دوسرے داماد دوہرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوہرے داماد 2 بیٹیاں عثمان بن عفان کے نکاح میں گئی. تیسرے داماد علی ابن ابی طالب. تیسرے داماد علی ابن ابی طالب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا. اس کی عمر 40 سال کی تھی. اس کے بعد دوسرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اما جان حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کے انتقال کے بعد آپ دوسرا نکاح کیے سودا بنت زماں سے. سودا بنت زماں سے آپ نے دوسرا نکاح کیا. سودا بنت زماں بھی بیوہ تھی. اللہ اکبر. بھی بیوہ تھی آپ دوسرا نکاح کیے سودا بنت زماں سے. یہ تاریخ ہے دوستو. یاد رکھیے اس باتوں کو. آپ کو جمع کرنا یہ مقصد نہیں کہ ہاں ہو گئے تقریر ختم چھوڑ دیے بس. آپ کے ذہنوں میں بات کو ڈالنا ہے. نبی کی زندگی کو اتارنا ہے آپ کی باتوں. آج ایلیگیشن لگتے پہلے بھی لگتے تھے اور اب بھی لگتے اور قیامت لگتے رہیں گے انشاءاللہ. قیامت ان سب کا جواب دینے والے پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی تماشا نہیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں سودا بنت زماں آپ تھوڑی سی آنگ لوٹ تھی چلنے میں دشوار تھی. تو آپ حج کے وقت کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں سب سے پہلے مزدلفہ کو پہنچ جاؤں. اللہ کے رسول اجازت دی سب سے پہلے مزدلفہ کو پہنچے حضرت سودا بنت زماں. ان کے بعد ترتیب بار تیسرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کرے. آج اسی بات پہ بات آتی ہے نا. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. ام رومان آپ کی والدہ کا نام
ابو بکر صدیق آپ کے والد کا نام، اصل نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام خوافہ، عبداللہ بن عثمان بن خوافہ۔ خوافہ آپ کے والد کی کنیت ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا نام نہیں ابو بکر، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عثمان، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، خوافہ پکارا جاتا ہے، ابو بکر بن خوافہ بن تیم، بنو تیم آپ کا قبیلہ، اللہ اکبر، بنو تیم آپ کا قبیلہ، تیسرا نکاح، لیکن عمر بے شک 6 سال کی، لیکن اس نکاح سے پہلے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کا اور رشتہ طے ہو گیا تھا، اور رشتہ طے ہو گیا تھا ایک صحابی کے یہاں جس کا نام متم بن عدی ملتا ہے۔ متم بن عدی کے بڑے بیٹے سے آپ کا نکاح طے ہو گیا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام پہنچا ابو بکر صدیق کے گھر، تو ابو بکر صدیق نے متم بن عدی کو جا کہا کہ میں آپ کی بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا ہوا ہے۔ اللہ، وہ کلچر تھا، وہ ماحول تھا۔ آج سے 15 سال میری خود نانی جس کا نکاح 12 سال میں ہوا، میری خود اپنی نانی اس کا نکاح 12 سال میں، 9 بچوں کی اماں تھی، 9 بچوں کی اماں، 12 سال کی عمر میں نکاح ہوا میری خود نانی کی۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، وہ کلچر کیا تھا؟ جہاں پر گرم چیز ہے، پنیر، گھاوا، اسید، انجیر، جہاں چیزیں گرم ہوتی ہے وہاں کی عورتیں گرم ہوتی ہے اور جلدی بالغ ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس ہندوستان میں 13-14 سال میں بالغ ہوتی ہے، 15 سال میں بالغ ہوتی ہے، لیکن عرب کی عورتیں سب سے پہلے بالغ ہوتی تھی، 9 سال میں بالغ ہوتی تھی، اس سے پہلے ہی بالغ ہوتی تھی، اللہ کو، اس سے پہلے ہی بالغ ہوتی۔ آج یو ایس میں 13 سال کی بچی زنا کر کے اپنے بچوں کو پیدا کر رہی ہے، اس سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، وہ بد کلامی کرنے والا نہیں، اس پہ کوئی نبی کی زندگی پہ تہمت لگایا جاتا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کا پہلا نکاح متم بن عدی کے بیٹے سے تھا، آپ نے کینسل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح طے ہوا۔ بے شک 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ جب بلوغت کو آپ پہنچ گئی، اللہ کہتا ہے قرآن میں بلوغت کے لیے جب لڑکا یا لڑکی اس کا نکاح کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور لگ بھگ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 15 یا 14 نکاح کیے، طبقات میں 7 میں، تاریخ الطبری میں، سیر ابن شام میں، ضرور یتیم میں، عامر غلال میں، حیات طیبہ میں، یہ معتبر دلائل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ قریب 14 یا 15 نکاح کیا آپ، 11 بڑے قبیلوں سے اور 4 غلاموں کی صف میں سے۔ ہمارے خطہ ہے جنینا ہے، یہ غلاموں سے ہے، یہ زندگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امت کے لیے 4 کی اجازت دی گئی، اللہ، امت کے ہر نوجوان کے لیے، ہر آدمی کے لیے 4 کی اجازت دی گئی، 4 ایٹ اے ٹائم وہ 4 کو رکھ سکتا ہے اپنے نکاح میں۔ میں جس بستی سے آتا ہوں بارکس، وہاں 100 تو ایسے گھرانے جس کی 4 بیویاں ہیں، 100 گھر اس وقت ایسے ہے جس کی 4 بیویاں ہیں، 100 ایسے گھرانے ہیں بارکس۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، امت کے لیے 4 کی اجازت کی، 4 کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 15 یا 14 قریب اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ آپ کسی کو چھوڑ سکتے، نہ اس سے زیادہ آپ نکاح کر سکتے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ آپ اپنے عیش کے لیے، عشت کے لیے، یا اپنی عیش عشت کے سامان کے نہیں کرے، نعوذ باللہ، قبیلوں کو جوڑ دیے نکاح کے بعد، قبیلوں کو جوڑ دیے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ 9 سال کے بعد اب بلغت کو پہنچی، آپ کی وداعی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ میرے دوست ساتھیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔